معاصر تاریخ کا حادثہ ہے، وہ جنت جو اس کرۂ خاکی پر رحمت للعالمین نے بے امر خدا خود تعمیر کی، اس جنت کو وہابیت نے ہماری آنکھوں کے سامنے مٹا دیا، اور ہم اسی طرح بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں جس طرح فلسطینی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ جس طرح خدا نے فلسطینیوں کو ابھی فتح سے ہمکنار کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ مومنین کو بھی فتح نصیب ہو اور وہ اپنے امام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے بقی کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں، اور امام کے ساتھ کھڑے ہو کر بقی کی زیارت کریں۔ خدا کرے وہ منتقم خون حسینی جس نے تمام انتقام لینے ہیں، اس کا ظہور ہو، اور اس قبر کا نشان بھی مسلمانوں کو، مومنین کو مل جائے جس قبر کے نشان کسی کو معلوم نہیں، نہ معلوم وہ قبر کہاں ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وہ قبر بقیع میں ہے۔ کتنی مظلوم ہے وہ قبر جس کا نشان بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی معرفت بھی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے، اور ہے وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جنت میں کوئی بھی فرد محبت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہمیں حکم ہے کہ ہم جناب سیدہ پر کچھ آپ کی سما خراشی کریں، اور بروقت مجلس شروع ہوئی ہے اور مجھے 9 بجے دوسری تفسیر کا درس ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور میں 45 منٹ میں آپ کی زحمات کو انشاءاللہ تمام کروں گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد جناب سیدہ کی معرفت کن ہے، معرفت حقیقی معرفت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب حقیقی معرفت ممکن نہیں ہے تو آیا ہم بالکل بھی معرفت نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم خدا کی جس طرح معرفت رکھ سکتے ہیں ایک حد تک، اسی طرح یہ انوار الہی ہیں، خدا کے معجزات ہیں، ان کی بھی معرفت اس حد تک کہ ہم ان کی اتباع کر سکیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم سے کہا یہ جاتا ہے کہ 1400 سال پرانی شخصیات ہیں اور ان کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی تھا، تاریخ کا ایک واقعہ تھا، تاریخ کا ایک ورق تھا، اس میں جو بھی ہوا ہو، جیسا بھی ہوا ہو، اسے چھوڑ دیجئے، آپ خود اچھے انسان بن جائیں، یہی بہت ہے۔ مسلمان کیوں اس بات کے درپے ہیں، تاریخ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو قضیہ ہے جناب سیدہ کا جو واقعہ ہے اور آپ کی جو مظلومیت ہے، یہ کہنے والے کہتے ہیں یا یہ عقیدے کی بحث ہے یا یہ تاریخ کی بحث ہے۔ اگر عقیدے کی بحث ہے تو یہ آپ کے اصول دین میں شامل نہیں ہے، عقائد کی کتابوں میں نہیں آتی۔ اگر یہ تاریخ کی بحث ہے تو تاریخ فرق نہیں پڑتا، جیسی بھی ہے، تاریخ کا ایک ورق ہے، وہ سیاہ ہو یا سفید ہو، وہ گزر گیا، اس کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔
اختصار کر دوں میں، جو منطق اگر کسی نے پڑھی ہو اور اقسام میں تباین شرط ہے، یعنی اگر دو قسم کی چیز ہو، کلاس اول اور کلاس دوم میں یہ بچے کلاس اول کے الگ ہوں گے اور کلاس دوم کے بچے الگ ہوں گے، تبھی یہ قسم کہلاتی ہے۔ اگر ایک بحث تاریخی ہے تو وہ پھر عقیدتی نہیں ہو سکتی، اور اگر عقیدے کی بحث ہے تو وہ تاریخ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سے کہتے ہیں یہ بحث تو تاریخی ہے، تاریخی بحث کو آپ نے لے کر کیا کرنا ہے، کیوں اس کو بار بار آپ چھیڑتے ہیں؟ مان لیا یہ بحث کیا ہے، تاریخ کی بحث ہے، تاریخ کے بحث عقیدے میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو ایک قسم میں ہو اس کا اثر دوسری قسم میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ وہ خود دوسرے قسم میں نہیں آ سکتی۔ اب جس کے ذہن میں یہ مشکل ہے اس کے لیے جواب ہے، جس کے ذہن میں مشکل ہی نہیں ہے اس کو اس کے جواب کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ مثلا غزوہ بدر تاریخ کا ایک ورق ہے، غزوہ احد بھی تاریخ کا ایک ورق ہے۔ تاریخ ہے یا عقیدہ ہے؟ تاریخ ہے، ٹھیک؟ باقی جو قصص الانبیاء ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ کا اثر عقیدے پر پڑتا ہے۔ غزوہ احد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کا ایک ورق ہے، کچھ فرار تھے کچھ کرار تھے، ہے تاریخ کا ایک ورق، لیکن اس تاریخ کے ورق کا اثر ہماری زندگی پر، ہمارے عقیدے پر پڑتا ہے کہ آپ نے امام فرار کو ماننا ہے یا کرار کو ماننا ہے تاریخ۔ یہاں بھی ہے تاریخ جو کچھ جناب سیدہ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس تاریخ کا اثر آپ کے عقیدے پر پڑتا ہے۔ آپ جناب سیدہ کو مان کر جنت کی طرف گامزن ہیں، اس لیے کہ جنت کو تقسیم کرنے والا جناب سیدہ کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جنت کی خواتین کی سردار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ۔ تو تاریخ کے یہ مختصر ایام جو جناب سیدہ کے رسالت مآب کے بعد کے ایام ہیں بہت مختصر سے ایام، بہت مختصر سے واقعات ہیں، تاریخ ہی ہیں، لیکن آپ کی عقیدے کی جہت کو یہ تاریخ تعین کرتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ حق کے ساتھ ہیں یا حق کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جنتیوں کے ساتھ ہیں یا جو جنتی نہیں ہوگا وہ بیچ کی چیز تو نہیں ہے نا آخرت میں، یا جنت ہے یا جہنم۔ ہم نہیں کہتے یا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یا معلوم ہے اگر آپ جنت کے ساتھ اہل جنت نہیں ہیں، جنتیوں میں نہیں ہیں، تو پھر یقیناً آپ کا شمار جہنمیوں میں۔ یہ تاریخ کے چند اوراق ہماری تقدیر کو لکھ دیتے ہیں، ہمیں جنتی بنا دیتے ہیں، تاریخ کی یہی چند اوراق، اس کا یہ اثر ہے۔ اس لیے جناب سیدہ کی معرفت لازم ہے، واجب ہے، اوجب ہے، آپ کی معرفت کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ فضائل امیر المؤمنین ہو یا فضائل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، دونوں میں کوئی ایسی ذات جو جناب سیدہ کی ہمسری کر سکے، مقابلہ کر سکے، اس کا وجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ ان دو ہستیوں کے تمام فضائل کو دوست اور دشمن دونوں نے چھپایا، دشمن نے بغض کی وجہ سے، دوست نے خوف کی وجہ سے، اس کے باوجود ان کے فضائل ایسے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور ان دونوں کے فضائل، دو ہستیوں کے فضائل کو چرایا گیا ہے۔ اس پہ بھی ہم نے پوری ایک مجلس پڑھی ہوئی ہے کہ ان کے فضائل کو چرایا ہے، چرا کر کسی اور سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اگر آپ ان فضائل کو سامنے رکھیں تو اصل اور نقل میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان فضائل میں جو فضائل سیدہ ہیں اور فضائل دیگران ہیں، دوسروں کی جو فضائل کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ فضیلت کس چیز سے ہے؟ خود رسالت مآب کی فضیلت کس چیز سے ہے؟
ہم اگر فضیلت کے معیار کو تلاش کر سکیں اور اس فضیلت کا معیار کے تعین کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ فضیلت جس میں ہوگی وہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہوگا، اور جس میں یہ فضیلت نہیں ہے وہ رسالت مآب کے بعد افضل نہیں ہے۔ خواتین میں تو یہ بحث ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ بحث ہے ہی نہیں۔ اس بحث کو کرنا عبث ہے کہ کوئی جناب سیدہ سے زیادہ افضل ہے یا نہیں ہے۔ جس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے وہ یا جاہل مطلق ہے، انتہائی جاہل شخص ہے، یا منافق ہے۔ اس حقیقت کا انکار، روز روشن سے زیادہ بڑی حقیقت کا انکار جاہل کر سکتے ہیں، اور جوہلا کی تعداد بہت زیادہ ہے، 99% جاہل ہیں۔ اب ان جاہلوں نے اپنے نام سے پہلے کتنے القاب لگائے ہوں اور اپنے نام کے بعد کتنے القاب لگائے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ ان کا امامہ، دستار، داڑھی جتنی لمبی ہو، جو بھی ہو، انہوں نے جیسا بھی شکل بنا رکھی ہو، وہ جاہل ہوں گے۔ تو جاہلوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوہلا ہیں یا منافقین ہیں، معاندین ہیں۔ وَإِلَّا یہ شک ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی جناب سیدہ سے بڑھ کر ہو، جو بضعۃ الرسول ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی شجنۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے۔ رسالت مآب وہ جو مقام خاتمیت پر فائز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری انیت کا ٹکڑا حصہ فاطمہ ہے۔ رسول خدا کے حصے سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ خود رسول خدا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ رسول کے ساتھ جو آ گیا ہے، اس لیے رسول سے اس نے اتنا کسب نور کر لیا، کسب فضائل کر لیا کہ آپ نے اس کو بہت بڑھا لیا۔ وہ کیا ہوگا؟ جس نے بھی جتنا بھی کسب کیا ہوگا وہ فر ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ اصل زہرا ہے، وہ حصہ ہے، اس خاتمیت کا جز ہے، اس مقام کا، اس رسالت کا جو کہ منحصر ہے خاتم میں۔ اور تمام انبیاء حیث مقدمی رکھتے ہیں، تمام انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں کہ خاتم تشریف لائیں، اور خاتم جس کے آنے کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں وہ زہرا کے آنے پر اٹھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں۔ فضیلت کا معیار، رسالت مآب کی فضیلت کا معیار علم ہے۔ جو علم رسالت مآب کو حاصل تھا وہ علم کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ ہمارا ایمان اور ہے، ہمارے بھائیوں کا ایمان اور ہے، متاسفانہ افسوس ہے۔ ہم جس رسول کو مانتے ہیں وہ اور ہے، اس کے فضائل، اس کا مقام، اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ جبرائیل کا بھی استاد ہے۔ اور ہمارے کچھ جو لوگ ہیں، اب سیاح میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے، ان کی عقل مانے یا نہ مانے، کہ جب جبرائیل وحی لے کر آئے اور کہا پڑھ، تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہاں کشتی ہوتی ہے، رسول خدا کو وہ پکڑ کر، جکڑ کر، دبا کر، گرا کر مجبور کرتا ہے پڑھنے پر۔ ایسا رسول ہم اس رسول کو نہیں مان سکتے۔ ہماری نگاہ میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر رسالت مآب کی ذات ہے، سب سے بڑا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اور یہ جو علم ہے، جس نے اظہار کیا اور کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ علم ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو دروازہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ دروازے پر آ کر علم لے سکتے ہیں، یعنی تمام بشریت کی رسائی اگر علم نبوت تک ہو سکتی ہے تو وہ اس کے در پر آ کر علم کی بھیک مانگ سکتے ہیں۔
تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کسی کو بھی۔ ان کی اگر بہت اوقات بڑھ گئی تو وہ در علی پر علم کی بھیک مانگ سکے گا، اور جو در علی سے تکبر کرے اور وہاں آ کر نہ جھکے، وہاں آ کر نہ مانگے، تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ جب جس کو خیال آیا کہ علی کے بغیر میرا کام چل جائے گا، جب اسے پتا اس در پر جھکے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا، اس نے اعتراف کیا اگر یہ در نہ ہوتا تو میں، اب ہوا نہیں ہوا وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو پتہ چلے گا ابھی۔ تمام علم انا مدینۃ العلم، علی بابہا، علی اس مدینۃ العلم۔ مدینۃ العلم کوئی ایسی فزیکل شہر نہیں ہے کہ اس کی دیواریں ہوں، اس کی چھت ہوں، کوئی فزیکل علم تو نہیں ہے نا۔ مدینۃ العلم سے مراد یہ مدینہ تو نہیں ہے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اور وہاں کوئی دروازہ ہو، وہاں اس کی کوئی دیواریں ہوں، یہ سمجھے ہی نہیں ہے علم رسول کو۔ علم رسول کا احاطہ کوئی دیوار کر ہی نہیں سکتی ہے، کوئی اس کی دیوار ہو، اور اگر کوئی دیوار ہو تو وہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر علم ہے، مجھے علم تک نہیں پہنچنے دینے والا دیوار ہے۔ دیوار فضیلت نہیں ہے، دیوار مجھے علم سے روک رہا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ وہ مجھے علم تک لے جائے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کو دروازے مدینہ علم تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ اور ہوا ہے تاریخ میں ایسی دیواریں بہت سی کھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو در علم سے دور رکھا اور مدینہ علم سے بھی دور رکھا۔ علی اس کا دروازہ ہے، رسالت مآب شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور فاطمۃ الزہرا اس مدینے کا قلب ہے، دل ہے، مرکز ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا پاؤں گا، ٹھیک۔ ہی قلبی التی بین جنبی، جناب سیدہ کے لیے کیا کہا؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے آؤ ان کو میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ فاطمہ ابنتی، فاطمہ میری بیٹی ہے۔ ہی قلبی التی بین جنبی، یہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا دل ہے۔ اور جنب رسول کیا ہے؟ جنب ایمن علم ہے، جنب ایسر عمل ہے، یعنی علم و عمل رسول کے درمیان موجود مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ اس قلب تک رسائی نہیں ہے۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ ہم قلب سے سمجھتے ہیں یہ دل جو سنوبری دل ہے جو دھڑکتا ہے، خون پہنچاتا ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ قلب جو ہے جس پر وحی نازل ہوئی ہے، قلب جو ہے وہ مرکز ادراک کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ تمام علم حاصل کرتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔ اگر فاطمہ قلب رسول ہے تو اس قلب میں جو علم پایا جاتا ہے اس کی کیا حد ہوگی؟ اور وہاں تک کیونکہ لوگوں کی رسائی ہی نہیں ہے، محال ہے۔ فاطمہ تو ابنتی ہی لیلۃ القدر، فاطمہ لیلۃ القدر ہے، مجہولۃ القدر ہے، مجہولۃ القبر ہے، نہ اس کی قدر معلوم ہے نہ اس کی قبر معلوم ہے۔ علم میں سب سے بڑھ کر جناب سیدہ ہیں، علم میں سب سے بڑھ کر جناب سیدہ ہیں۔ دلیل ہے ہمارے اس کے پاس، بالکل ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جناب سیدہ محدثہ تھیں، یعنی جبرائیل نازل ہوتے تھے،
جناب زہرا پر، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جبرائیل جناب سیدہ پر نازل ہوتے تھے، اور جبرائیل نے جو خبر، جو اخبار، جو خبریں دیں، اسے جناب سیدہ نے جب جمع کیا اور حضرت علی ابن ابی طالب نے لکھا تو وہ مصحف فاطمہ بن گئی، مصحف فاطمہ۔ اچھا، مصحف فاطمہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک الگ مصحف ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اور ان کے پاس ایک مصحف فاطمہ ہے، اسے یہ لوگ مانتے ہیں۔ اچھا، اسے پہلے طے کر لیں کہ مصحف کہتے کسے ہیں؟ مصحف کہتے ہیں جو بین الدفتین ہو، یعنی دو جلد کے درمیان جو بھی چیز ہو، جسے ہم آج کل کتاب کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہو تو کوئی وہ قرآن ہوگی کیا؟ نہیں۔ اچھا، ہمیں اس بنا پر تحریف کا قائل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر کہا جاتا ہے ان کا الگ قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مصحف فاطمہ ہے، آپ کے پاس بھی تو ہے۔ اگر ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ تحریف قرآن کے قائل ہو گئے۔ آپ کے پاس مصحف عائشہ ہے، آپ دیکھ لیں روایات میں، ابھی آپ لوگ جائیں گوگل میں ٹائپ کر لیں، مصحف عائشہ ٹائپ کریں، نکل آئے گا۔ وہ مصحف عائشہ کے قائل ہیں اور تحریف ان کے ہاں لازم نہیں آتی ہے۔ ہم مصحف فاطمہ کے قائل ہیں اور ہمیں تحریف کے الزام ہم پہ لگ جاتا ہے۔ تحریف کا الزام لگانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمیں شکست دینے کے لیے، ہمارے خلاف آنے کے لیے ہم سے نہیں لڑتے، یہ خدا سے لڑتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ معجزہ الہی ہے، معجزہ الہی تمہاری دسترس سے باہر ہے، تم اس میں تحریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں کسی نے تحریف کر دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا عاجز آ گیا، خدا اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ ٹھیک، اس قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معجزہ الہی ہے۔ اسی طرح نہ حضرت میں، نہ علی ابن ابی طالب میں، نہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں تحریف ممکن ہے، کیونکہ یہ سارے معجزات الہی ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ مصحف فاطمہ ہے کیا؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ مصحف کو ماننے سے تحریف لازم نہیں آتی، اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے۔ رسالت مآب کی رحلت کے بعد جب آپ بہت زیادہ حزین ہوئی، آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اس کی وجہ سے جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے جناب سیدہ پر۔ کافی کی روایت ہے، ابھی وقت کم ہے، میں روایت میں موجود ہے، میرا دل تو یہ تھا کہ میں اس روایت کو پڑھ کے سناؤں آپ لوگوں کو۔ جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے۔ ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل جناب سیدہ پر نازل ہوتا تھا، ہم پر پھر اعتراض آ جاتا ہے، یہ دیکھو جی، یہ اس کے قائل ہیں کہ جبرائیل رسول کے علاوہ کسی اور پر نازل ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر کسی چیز کو محکم قرآنی سے ثابت کر دیا جائے تو اس کا کوئی روایت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یاد ہے آپ کو؟ حضرت مریم پر، حضرت آسیہ پر وحی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ فرشتوں نے ان سے کلام کیا یا نہیں کیا؟ فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا، حضرت آسیہ سے کلام کیا۔ اگر فرشتے حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے کلام کر سکتے ہیں تو جو جنت میں ان دونوں کی سردار ہوگی اور جنت میں مریم و آسیہ جس کی کنیز ہوگی، اس سے اگر فرشتے کلام کریں تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟
سیدۃ نساء اہل الجنہ. اہل جنت کون ہے؟ مریم و آسیہ و خدیجہ و امثالہم. یہ نا یہ ہمارے بازار میں گھومنے والی عورتیں تھوڑی ہیں، یہ نا یہ ان کی سیدہ فاطمہ ہیں. یہ کون ہیں؟ کنیز ہیں. جس کی کنیزوں سے فرشتے کلام کرتے ہوں قرآن کی تصریح کے مطابق، اس سے فرشتے کلام نہیں کرتے ہوں گے. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب زہرا سے فرشتے وہ بھی جبرائیل نازل ہو کے کلام کرتے تھے، یہ بات غلط ہے، اس روایت کو ہم نہیں مانتے ہیں. یہ روایت صرف کافی میں ہے. ہماری کتابوں میں دکھاؤ، ہماری صحاح میں دکھاؤ. ہم آپ کی صحاح میں نہیں، ہم قرآن میں دکھائیں گے. اور جب ہم مسلمات اور محکمات قرآن کو پیش کریں پھر آپ کی صحاح کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. پھر ہماری روایت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری روایت کے پیچھے محکمات قرآن ہیں. اچھا، یہاں تک ہمیں لگتا یہ ہے جب ہم پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ ان باتوں کے قائل ہی نہیں ہیں. ابھی میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس یہ تمام روایتیں موجود ہیں، سرچ کر لیں جا کر. وہ کہتے ہیں جناب رسول خدا ایک جگہ جا رہے تھے، کسی صحابی کے گھر دیکھا، وہ اندر خود بول رہے تھے، ایک ہی آدمی اکیلا تھا اور بول رہا تھا. اور جب رسول خدا وہاں پہنچے، اس سے پوچھا تو کہا جبرائیل آیا ہوا تھا، میں جبرائیل سے گفتگو کر رہا تھا. اصحاب سے کی جبرائیل سے گفتگو کوئی شرک لازم نہیں آتا. اور جو سیدۃ نساء العالمین بضعۃ الرسول سے جبرائیل کی گفتگو شرک ہو گیا. کتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، عجیب باتیں ہیں، کسی مبانی پر برقرار نہیں ہیں. آ جائیے آگے چلتے ہیں. تھا کیا مصحف فاطمہ میں؟ تھا کیا؟ جب جبرائیل آئے، جبرائیل تسلیت کہتے تھے، دلداری کرتے تھے جناب سیدہ کی. اس کے بعد جناب سیدہ کو ختمی مرتبت کا مقام جنت میں بتاتے تھے کہ رسول خدا ابھی کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہاں ان کے حالات سے باخبر کرتے تھے اور اس حالات کو جان کر جناب سیدہ کو تسلی ملتی تھی. ایک دوسرا کیا تھا اس مصحف فاطمہ میں؟ آپ کی ذریت کو پیش آنے والے تمام حوادث اور واقعات کو بیان فرمایا تھا. اب یہ قرآن ہے جس کتاب میں رسالت مآب کے احوال ہوں، رسالت مآب کا مقام ہو کہ جنت میں ان کا مقام کیا ہے وہ بیان کیا ہو، اور اس مصحف میں امیر المومنین نے لکھا ہو. اور آپ کی ذریت میں جو بھی واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا بیان بھی وہاں پر لکھا گیا ہو. اور پھر یہ کتاب کتنی شاندار کتاب ہے مصحف فاطمہ. اس کو آ کر بیان کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل. سننے والا کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین. لکھنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. کتنی عظیم کتاب ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکے، ابھی ہم سمجھ نہیں سکے. لانے والا جبرائیل سید الملائک، جس نے سنا وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور جس نے لکھا وہ علی ابن ابی طالب. لا فتح الا علی. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر واقعہ، ہر حادثہ قیامت تک جو ذریت فاطمہ کو پیش آنا تھا وہ لکھا گیا تھا. اور ائمہ نے اسے پھر استدلال بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنادقہ جو ہیں وہ میری شہادت سے چند سال پہلے وجود میں آئیں گے، اور اس بات کا ذکر مصحف فاطمہ میں موجود ہے. اور جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کی آفر دی گئی اور اصرار کیا گیا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اس کے خلاف لکھتی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھے
یہ ولی عہدی نہیں ملے گی، یہ ولایت مجھے نہیں ملے گی۔ یہ سارا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ علم رکھنے والی ذات جناب سیدہ، یہ ابھی میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے، نہ میری کوئی مجال ہے، حیثیت ہے، اوقات ہیں کہ میں علم جناب سیدہ کو بیان کر سکوں۔ میں جس طرح میں نے پہلے کہا نا، میں نہیں سمجھا سکا کہ اگر جبرائیل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کس کو؟ جناب سیدہ کو، اور لکھتا ہے کون؟ علی ابن ابی طالب، اس منظر کو میں بیان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک رسول خدا خود تھے، جبرائیل نازل ہوتا تھا، رسول خدا سنتے تھے، علی ابن ابی طالب لکھتے تھے۔ اگر آپ اس منظر کو دیکھ سکیں، رسول خدا جب ہیں تو جس مقام پر رسول خدا ہیں، اس مقام پر رسول خدا کے بعد جناب سیدہ ہیں۔ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتاب، کاتب ہو جس کا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ مقام سیدہ، علم سیدہ، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اسے ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا انتی اعلم باللہ۔ جب وصیت کرنا شروع کی جناب سیدہ نے تو امیر المومنین نے کہا انتی اعلم۔ آپ کو معلوم ہے آپ عالم کی تقلید کرتے ہیں، تقلید میں آپ اس کی تقلید کرتے ہیں جو عالم ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ یہ نا عالم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں عالم ہوں نہیں، فلان عالم ہے نہیں، جس کا سب سے زیادہ ہو اور اس سے زیادہ کسی کا بھی علم نہ ہو، وہ عالم ہے۔ پھر عالم کی تشخیص کون کرتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں، کون کر سکتا ہے؟ وہ خود مجتہدین، جو مجتہدین درجے اجتہاد پر ہیں وہ سمجھیں گے نا اجتہاد کس کا بہتر ہے۔ جو خود درجے اجتہاد پر نہیں ہے وہ کیا سمجھے گے اجتہاد کس کا بہتر ہے؟ آج کل ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں نا، کہتے ہیں جی فلان صاحب اور فلان صاحب یقیناً اصحاب امام زمانہ میں سے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے یہ تعین کرنے والا؟ تو میں تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا نا۔ اگر میں تعین کرنے والا ہوں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے تو میں اس سے بڑا ہو گیا۔ اس کی تعین کون کرتا ہے؟ اہل خبرہ کرتا ہے، جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے بڑا عالم ہے رسالت مآب کے بعد، علی مرتضیٰ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قرے خاکی پر سب سے زیادہ خدا کا علم موج علی ابن ابی طالب کو ہے۔ وہ ایک ہستی کے سامنے خضوع کرتا ہے اور کہتا ہے انتی اعلم، تیرا علم خدا کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے، یہ مرتبہ کیا ہے؟ اور علی کا علم، اب جب ذکر آ گیا مختصر سا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد واپس اسی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے علم کے لیے رسالت مآب کو تمام امت کی تعلیم ایک طرف، علی کی تعلیم ایک طرف۔ جب سب ہوتے تھے تو بھی خطاب علی سے ہوتا تھا، ہوتے سب تھے لیکن خطاب علی سے ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی نجوا فرماتے تھے، سب ہوتے تھے اور پھر یہ دو بھائی آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ رسول ہیں اور رسالت ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کام ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے کان میں نجوا کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہر روز 2 سیشن ہوتے تھے، ایک رات کو ایک دن کو، خصوصی محفلیں ہوتی تھی، درس ہوتا تھا۔ علی فرماتے ہیں کہ اکثر رسول میرے گھر آتے تھے، کبھی میں رسول کے گھر جاتا تھا، اور جب میں رسول کے گھر جاتا جس بھی امہات میں سے، زوجات میں سے جس کے گھر ہوتے اس کو وہاں سے اٹھا دیا کرتے تھے۔ اس محفل میں کوئی نامحرم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اسرار الہی ہیں،
یہ ایسا علم ہے جو نامحرم سمجھ تو سکتے ہی نہیں تھے وہ، لیکن ان کی کانوں کی بھی یہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ سن سکیں۔ ان میں سے بھی کون؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن علی تشریف لائے اور ساری رات یہ دونوں باتیں کرتے رہے، نجوا کرتے رہے۔ میں نے بار بار پوچھا کہ کیا میں آ سکتی ہوں، کیا میں آ سکتی ہوں؟ کہا نہیں، ابھی تم نہیں آ سکتی ہو۔ اور اس زمانے میں آج کل کے جیسے گھر تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ ایک بیڈ روم میں اگر آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو چلیں بیگم صاحبہ لانچ میں بیٹھ کے کوئی سیریل دیکھ لیں گی، ایسا تو نہیں تھا۔ ایک حجرہ ہوتا تھا، بس حجرہ ہی ہوتا تھا سارا کچھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر زوجات کو کمرے سے نکالنے کا مطلب ہے گھر سے نکال کر ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر علی فرماتے ہیں جب میں رسول کے گھر جاتا تو رسول تمام لوگوں کو نکال دیتے تھے اور ہم خلوت کرتے تھے، اور جب رسول میرے گھر آتے تھے تو اس نشست میں زہرا بھی شامل ہوتی تھی، حسنین بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر پہلی جو تعلیم ہے جبرائیل نے، وہاں معلم کون ہے؟ وہاں معلم خود خدا ہے، جبرائیل واسطہ ہے نا۔ لوگوں کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم، آپ کہتے ہیں جبرائیل کا استاد بھی رسول خدا ہے، اور جبکہ رسول خدا کو جبرائیل نے وحی لا کر دی ہے۔ نہیں، آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کا وسیلہ موبائل ہو گیا، آج کل کمپیوٹر ہو گیا۔ ہمارے دور میں تختیاں ہوا کرتی تھی، تختی ہماری استاد ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، تختی وسیلہ ہے علم حاصل کرنے، کمپیوٹر علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، جبرائیل علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اصل معلم کون ہے؟ خود خدا۔ جناب سیدہ نے دو ہستیوں سے تعلیم حاصل کی ہے، ایک خود ذات باری تعالی سے، اور دوسری ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ذات کی معرفت حاصل نہ کریں، اس ذات پر قربان نہ ہو جائیں، اپنی جانیں قربان نہ کریں، بلکہ جہاں اس کی قبر ہونے کا احتمال ہے اس جنت البقیع کو ویران کر دیں۔ کتنا سخت ہے انہدام بقیع، کتنا سخت ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ بقیع جہاں تمام امہات المؤمنین ہیں، جہاں 10,000 اصحاب ہیں، جہاں 4 ائمہ ہیں، جہاں تمام بنات ربائب نبی ہیں، اس بقیع کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ محسن انسانیت کے احسانات کا جو اجر رسالت طلب کیا، یہ اجر رسالت ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا آخری وقت آتا ہے، رسالت مآب نے محسوس کیا کہ حضرت خدیجہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ حضرت زہرا سے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو، لگتا ہے کوئی حاجت ہے زباں پر نہیں آ سک رہی۔ بیٹی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ ماں نے کہا میں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا ہے، اب میرا آخری وقت ہے، میرے پاس کفن بھی باقی نہیں رہا۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میں رسول خدا سے کہوں کہ کیونکہ میں نے اپنا سارا مال آپ کی راہ میں قربان کر دیا، اب میرے پاس کفن بھی نہیں ہے۔ آپ طلب کریں رسول خدا سے کہ اپنی وہ قمیص جس میں وحی نازل ہوا کرتی تھی اسے میرے کفن کے طور پر دے دیں۔ رسول خدا وہ قمیص لے کر حاضر ہوئے، یہ کفن دیا تو جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا اے حبیب، خدیجہ نے اپنا سارا مال ہماری راہ میں دیا ہے، خدیجہ کا کفن بھی ہم دیں گے۔ جب جنتی کفن مل گیا اور حضرت خدیجہ ارحم ہوئی تو رسالت مآب نے فرمایا خدیجہ کچھ مجھ سے بھی مانگ۔
جب اصرار کیا تو فرمایا صرف ایک بات کا آپ سے مطالبہ کرتی ہوں، اپنی امت سے کہہ دینا میری بیٹی کا خیال کریں، کوئی میری بیٹی پر ظلم نہ کرے۔ اس بات کا سننا تھا، رسول خدا نے سر کو جھکا دی، آنسو سیل رواں کی طرح جاری ہوئے، ریش مبارک تر ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے آپ رنجیدہ ہو گئے۔ رسول خدا نے اشارہ کیا، دیوار پر منظر تبدیل ہوا، حضرت خدیجہ نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے، یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعہ، ہر تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا خدیجہ تو نے اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا؟ اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد کا منظر رسول خدا نے نہیں بتایا اور نہ خدیجہ برداشت کر سکتی۔ میں سناؤں آپ کو، سلیم نے پوچھا، قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان۔ اے سلمان مجھے یہ بتا کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ وہ آئے اور اجازت لیے بغیر اس گھر میں داخل ہو گئے؟ سلمان نے کہا اے وعزت الجباری ولم يكن على الزهراء من خماری۔ ہاں ایسا ہوا، کاش صرف اتنا ہوا ہوتا کہ بغیر اذن کے آئے ہوتے، جب یہ ملعون آئے تو زہرا کے سر پر ردا نہ تھی، لازت وراء الدار رعایتا للستر والحجاب۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی گھر میں تھے تو زہرا دروازہ کھولنے کیوں گئی؟ واللہ زہرا دروازہ کھولنے نہیں گئی تھی، زہرا یہ بتانے گئی تھی اس در کے پیچھے زہرا ہے، دختر رسول ہے، بضعت الرسول ہے۔ مسلمانوں اگر یہ جان لو کہ اس دروازے کے پیچھے زہرا ہے تو شاید واپس چلے جائیں، لیکن کہنے والے نے کہا وَإِنْ ہوا کرے۔ در و دیوار کے درمیان زہرائے مرضیہ آ جاتی ہے، محسن شہید ہو جاتا ہے، پوچھتے ہو نا علی کہاں ہے؟ زہرا نے جسے پکارا، مشکل کشا کو پکارا، علی آئیے، زہرا کا محسن شہید ہو گیا۔ علی تشریف لاتے ہیں، زہرا کا سر اپنے سرانے رکھا۔ میں کیسے یہ درد بیان کر سکوں گا؟ کس طرح علی نے زہرا کو سنبھالا ہوگا، کس طرح محسن کو اٹھایا ہوگا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو، اس قلیل پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہم سب کا شمار محبین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں قرار دے۔
ہمیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت عنایت فرما، ہم سب کو عزاداران سید الشہداء میں قرار دے، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، تمام عزاداروں کو اس وائرس سے وبا سے محفوظ و مصون فرما، جو وائرس کا شکار ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری معاصر تاریخ کا حادثہ ہے وہ جنت جو اس کرۂ خاکی پر رحمت للعالمین نے بے امر خدا خود تعمیر کی، اس جنت کو وہابیت نے ہماری آنکھوں کے سامنے مٹا دیا، اور ہم اسی طرح بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں جس طرح فلسطینی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ جس طرح خدا نے فلسطینیوں کو ابھی فتح سے ہمکنار کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ مؤمنین کو بھی فتح نصیب ہو اور وہ اپنے امام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے بقی کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں، اور امام کے ساتھ کھڑے ہو کر بقی کی زیارت کریں۔ خدا کرے وہ منتقم خون حسینی جس نے تمام انتقام لینے ہیں اس کا ظہور ہو، اور اس قبر کا نشان بھی مسلمانوں کو مؤمنین کو مل جائے جس قبر کے نشان کسی کو معلوم نہیں، نہ معلوم وہ قبر کہاں ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وہ قبر بقیع میں ہے۔ کتنی مظلوم ہے وہ قبر جس کا نشان بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، جس کی معرفت بھی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے، اور ہے وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جنت میں کوئی بھی فرد محبت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہمیں حکم ہے کہ ہم جناب سیدہ پر کچھ آپ کی سما خراشی کریں، اور بروقت مجلس شروع ہوئی ہے اور مجھے 9 بجے دوسری